वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। स्टोरी अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबा, जो कि अपने अब्बू की सबसे लाडली बेटी और सारे भाई बहनों में सबसे छोटी। सबा की बड़ी बहन ज़ेबा और उसका भाई अकबर, वो तीनों अपनी अम्मी के साथ अपनी खाला की शादी में जाते हैं। शादी में बहुत सारे मज़े करने के बाद सबा अपनी अम्मी से कहती है, अम्मी मेरी एग्ज़ाम है कल, आप प्लीज़ घर चलें। सबा की अम्मी उससे कहती हैं, अभी तो बस मैंने बारात के फंक्शन ही अटेंड किए हैं, वलीमा तो बाकी है। मैं तुमसे पहले ही कह रही थी कि तुम अपने अब्बू के पास रुक जाओ, तुम्हारी एग्ज़ाम भी है, लेकिन तुम कहाँ मानने वाली, तुम्हें तो शादी के भी मज़े लेने थे। सबा अपनी अम्मी को मनाते हुए कहती है, अम्मी चले ना, मुझे बहुत सारी पढ़ाई भी करनी है और मेरे एग्ज़ाम में सिर्फ एक ही दिन बाकी है, कल मुझे सारा दिन मिल जाएगा पढ़ने का। उसकी अम्मी अपने घर वालों से बात करके वो तैयार हो जाती हैं घर वापस जाने के लिए। सबा के मामू उसकी अम्मी से कहते हैं कि इतनी जल्दी ट्रेन की टिकट तो नहीं मिल सकती, लेकिन तुम बाय कार ही निकल जाओ। मौसम थोड़ा ख़राब है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम घर वक्त पे पहुंच जाओगी। सबा की अम्मी अपने तीनों बच्चों के साथ बाय कार होकर के अपने घर के लिए रवाना हो जाती हैं। रास्ते में सबा की अम्मी सबा को डांट लगाती रहती हैं कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम अपने अब्बू के पास रुक जाओ, तुम्हें पढ़ाई करनी थी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सारे मज़े लेने हैं। ज़ेबा अपनी अम्मी को कहती है, अम्मी अब छोड़िए ना, बात तो ख़त्म हो गई, चलिए अब आराम से घर पहुंच जाएंगे हम लोग, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। बस अभी यही रास्ते में बात होती रहती है। सबा कहाँ अपनी अम्मी की बातों पर ध्यान देने वाली, वो खिड़की के बाहर आसमान में देखकर ठंडी ठंडी हवाओं का मज़ा लेती है। तभी थोड़ी देर में अचानक से गाड़ी ख़राब हो जाती है। सबा की अम्मी ड्राइवर से पूछती हैं, क्या हुआ भाई? तो ड्राइवर कहता है, पता नहीं मैडम, अभी उतर कर देखता हूँ, शायद इंजन गर्म हो गई है। जंगल वीरान सुनसान रास्ता रहता है और रात भी काफ़ी हुई भी रहती है। सबा की अम्मी अंदर से काफ़ी घबराती हैं, क्योंकि वो अपने साथ दो जवान लड़की को लेकर सफ़र कर रही होती हैं। दूसरी तरफ सबा का भाई भी ड्राइवर के साथ गाड़ी के नीचे उतर कर देखता है तो इंजन वाकई में ही गर्म हो गई रहती है। वो पानी डालकर कहता है कि मैडम, हमें थोड़ी देर यहाँ रुकना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आगे जा सकेंगे। ठीक है भाई, कितनी देर हमें इंतज़ार करनी होगी? आधा घंटा तो कम से कम लगेगा। सबा की अम्मी अपनी दोनों बेटियों के साथ गाड़ी के अंदर बैठी रहती हैं। सबा का भाई अकबर ड्राइवर के साथ बाहर रहता है। तभी सबा की नज़र एक दरख्त पर पड़ती है। वो काफ़ी पुराना दरख्त होता है, उस पर जुगनुएं इतनी चमक रही होती हैं कि सबा को वो देखकर दिल करता है कि बस वो वहाँ जाए और उन्हें छू ले। सबा बिना किसी को बताए वे गाड़ी से उतर जाती है और वो दरख्त के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वो दरख्त में एक अजीब सी चमक रहती है और वहाँ एक बेहतरीन खुशबू भी आती है, मानो जैसे सबा वहाँ खो गई सी होती है। उसकी अम्मी गाड़ी से आवाज़ लगाती हैं, सबा इधर आओ, उधर कहाँ जा रही हो? सबा को मानो जैसे कि कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो, जैसे कि वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं हो। तभी अकबर अपनी अम्मी की बात सुनकर सबा के पास जाता है और उसे वहाँ से खींच कर लेकर आता है और उसे गुस्सा से कहता है, तुम्हें क्या कानों में आवाज़ नहीं जा रही है? अम्मी इतना चिल्ला रही हैं और तुम यहाँ दरख्त के पास खड़ी होकर क्या कर रही हो? सबा अपनी अम्मी से कहती है, अम्मी देखें, उस पेड़ पे इतने सारे जुगनू हैं और वो ऐसे चमक रहे हैं मानो जैसे आसमान से सारे सितारे उस पेड़ पर आकर बैठ गए हों। उसकी अम्मी सबा की बातों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देती और वो सबा को डांटते हुए कहती हैं कि गाड़ी में बैठो जल्दी। सारे गाड़ी में बैठकर गाड़ी आगे चल पड़ती है। थोड़ी ही दूर अचानक बहुत सारे लोग गाड़ी के सामने खड़े हुए मिलते हैं। ड्राइवर गाड़ी में ब्रेक लगाता है और सब घबरा जाते हैं कि क्या हुआ। ड्राइवर कांपते हुए आवाज़ से कहता है, मैडम ये तो डाकू चोर लोग हैं। डाकू चोर लोग? सबा की अम्मी काफ़ी घबरा जाती हैं। उनमें से एक डाकू उनके पास आता है और कहता है कि तुम्हारे पास जितने भी जेवर पैसे रुपए हैं सब हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। उसकी अम्मी काफ़ी घबरा जाती हैं और वो कहती हैं कि देखिए, हमारे पास कुछ नहीं है, हम वापस घर जा रहे हैं, हमें जाने दीजिए। तभी उस डाकू की नज़र सबा के ऊपर पड़ती है। सबा, जो कि देखने में नहायत ही खूबसूरत और हल्का नक्शे की लड़की रहती है,
اس کی نظر صبا پہ پڑتی ہی وہ کہتا ہے، اب تو مجھے تمہارے روپے پیسے بھی چاہیے، زیور بھی چاہیے، اور مجھے یہ لڑکی بھی میرے حوالے کر دو۔ اس کی امی تو مانو وہیں برف جیسی جم جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں، خدا کے واسطے ہمیں چھوڑ دیں، ہم لوگوں کو جانے دیں گھر۔ ڈاکو ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ اب تم ایک ہی شرط پہ گھر واپس جا سکتی ہو، مجھے یہ لڑکی بھی میرے حوالے کر دو، تمہارے زیور اور تمہارے پیسوں کے ساتھ مجھے یہ لڑکی بھی چاہیے۔ صبا کی امی گھبرا کر کے وہیں رونا شروع کر دیتی ہیں۔ وہ ان لوگوں سے ہاتھ جوڑ جوڑ کر کے رو رو کر معافی مانگتی ہیں اور کہتی ہیں، خدا کے واسطے ہمیں یہاں سے جانے دیں، میری بچیوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، یہ تو چھوٹی بچیاں ہیں، اکبر بھی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ان لوگوں نے اکبر کے اوپر بھی بندوق رکھا ہوا تھا اور ڈرائیور کے اوپر بھی۔ صبا کی امی من ہی من میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ تو ہی میرا مدد کر، میری غیب سے مدد کر۔ تبھی اچانک وہ لوگ دیکھتی ہیں کہ ڈاکو کسی کو دیکھ رہا ہے، لیکن جب وہ لوگ دوسری طرف دیکھتی ہیں تو انہیں وہاں کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ تھوڑی دیر بعد سارے ڈاکو خود بخود اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو زور زور سے تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں۔ گاڑی میں سبھی بیٹھے ہوئے لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ تبھی تھوڑی دیر بعد سارے ڈاکو وہاں سے خود بخود بھاگ جاتے ہیں۔ صبا کی امی رو کر اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں اور کہتی ہیں، اللہ نے آج ہماری جان اور عزت دونوں بچا لی۔ وہ ڈرائیور سے کہتی ہیں کہ بس بھیا، اب گاڑی جتنا تیز بھگا سکتے ہو یہاں سے بھگاؤ، بس اب گھر جا کر کے ہی گاڑی رکنی چاہیے۔ صبا کی امی جب یہ بات ڈرائیور سے کہہ رہی ہوتی ہیں تب صبا کھڑکی کے باہر دیکھتی ہے، اسے ایک بے انتہا نہایت ہی خوبصورت نوجوان کھڑا دکھتا ہے۔ لیکن صبا من ہی من میں یہ سوچتی ہے کہ جب ہم لوگوں نے وہاں دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، آخر یہ ہے کون، وہاں پہ کھڑا ہے، ہم لوگوں کو نظر کیوں نہیں آیا۔ گاڑی جیسے جیسے آگے چلتی گئی ویسی ویسی وہ آنکھوں سے اوجھل ہوتا چلا گیا۔ صبا اور اس کی امی خیر خوبی سے گھر پہنچ جاتی ہیں۔ اس کی امی گھر پہنچتے ہی صبا کے ابو کو ساری بات بتاتی ہیں۔ صبا کی امی اور اس کے ابو اللہ کا شکرانہ نماز ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے ہماری عزت بچا لی آج۔ صبا اپنی بیٹیوں کو کہتی ہیں کہ بس اب تم لوگ اپنے اپنے کمرے میں جاؤ، تھک گئی ہوگی آرام کرنا، اور صبا کو کہتی ہیں کہ صبا تمہاری ایگزام ہے، اب تمہیں بہت جلدی تھی پڑھائی کی، اب تم تھوڑا سا آرام کر کے پھر اپنی پڑھائی شروع کر دو۔ یہ کہہ کر سب اپنے اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں کیونکہ سارے تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ صبا اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہوتی ہے، وہ کافی تھک چکی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو نیند آ جاتی ہے۔ رات کے قریباً 2:30 بج رہی ہوتی ہے۔ تبھی مانو صبا کے سر پہ کوئی ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے کان میں فسفساتے ہوئے کہتا ہے، صبا اٹھو، تمہیں پڑھائی کرنی ہے، فجر میں زیادہ وقت نہیں ہے۔ تب صبا کی آنکھ کھلتی ہے لیکن وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے پورے کمرے میں وہی خوشبو پھیلی ہوئی رہتی ہے۔ صبا کو صرف یہ چیز محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ تھکاوٹ کے کارن صبا اپنے بستر سے اٹھ نہیں پاتی، لیکن وہ جیسے تیسے کر کے اپنے اسٹڈی ٹیبل کے پاس جاتی ہے اور ٹیبل پر جا کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ وہ اتنی تھک چکی ہوتی ہے کہ اس کا دل بالکل بھی نہیں ہوتا پڑھائی میں۔ تبھی اس کے دروازے پر نوک ہوتی ہے، کون ہے، اندر آ جائیں۔ صبا دیکھتی ہے کہ زیبا اس کے لیے چائے بنا کر لے کر آ رہی ہے۔ صبا اپنی بڑی بہن سے کہتی ہے، ارے واہ، تمہیں کیسے معلوم کہ مجھے چائے پینے کی دل ہو رہی تھی، میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے پڑھائی بھی کرنی تھی۔ زیبا اسے کہتی ہے، مجھے پتا تھا کہ تمہیں پڑھائی کرنی ہے اور رات کے سفر کے بعد تم بہت تھک گئی ہو، اس لیے میں تمہارے لیے چائے بنا کر لائی ہوں۔ تبھی صبا زور زور سے ہنستی ہے اور کہتی ہے، آج چاند کہاں سے نکلا ہے بھائی، میری بہن میرے لیے چائے بنا کر کے لائی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم چائے پی لو، تمہاری تھکان دور ہو جائے گی اور اپنے پڑھائی پہ دھیان دو، صبح تمہیں پیپر دینے جانا ہے۔ صبا اپنی بہن سے کہتی ہے، ہاں ہاں لاؤ بھائی، مجھے چائے پینے کی طلب ہو رہی تھی۔ صبا جیسے ہی چائے پیتی ہے تو وہ اپنی بہن سے کہتی ہے، واہ کیا چائے بنائی ہے تم نے، کیا ڈالا ہے تم نے، مجھے اس کی ریسیپی تم ضرور دینا۔ وہ صبا سے کہتی ہے کہ بس تم یہ ساری باتیں چھوڑو، تم چائے پیو، چائے پی کر اپنی پڑھائی کرو۔ چائے پیتے ہی صبا کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، مانو جیسے کہ وہ ایک دم فریش ہو گئی ہو اور وہ اپنی پڑھائی کرنے لگتی ہے۔ دوسرے دن جب صبا اپنی پیپر دے کر آتی ہے تو وہ ٹیبل پر بیٹھ کر سارے گھر والوں کے ساتھ کھانا کھا رہی ہوتی ہے۔
तभी उसकी अम्मी सबा से पूछती हैं कि तुम्हारा पेपर कैसा गया। अम्मी मत पूछें, मेरा पेपर बहुत ज़्यादा ही अच्छा गया और ये सब ज़ेबा की वजह से हुआ है। तभी ज़ेबा उसकी तरफ देखती है और कहती है मेरे वजह से कैसे? नहीं बहन, अगर तुम मुझे चाय नहीं ला कर के देती तो मानो मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। तुम्हारी चाय पीने के बाद मेरा दिमाग तो एकदम तेज़ तर्रार काम करना शुरू कर दिया। सभी हंसते हैं और सबा को कहते हैं कि तुम बहुत मजाक करती हो। नहीं अम्मी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मेरा यकीन माने। मैं जब सुबह उठी तो ज़ेबा मेरे कमरे में चाय लेकर के आई और वो चाय पीने के बाद मेरी सारी थकावट दूर हो गई। ज़ेबा अपनी अम्मी से कहती है कि अम्मी ये क्या बकवास कर रही है, मैं तो सो रही थी, मैं क्यों जाऊँगी इसके कमरे में चाय लेकर के। उसकी अम्मी दोनों बच्चियों को डांटते हुए कहती हैं कि अरे अब छोड़ो भी, तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो, चलो जल्दी करो, आज ज़ेबा के ससुराल वाले आने वाले हैं। ज़ेबा के ससुराल वाले आज क्यों आएंगे, उन्हें दिन रखना है, इसलिए वो आज खाने पर आ रहे हैं। अच्छा ठीक है। ये कहकर सब बच्चियां अपने कमरे में चली जाती हैं, लेकिन सबा अपनी बहन को छेड़ती रहती है कि तुमने मुझे रेसिपी देनी है उस चाय की। क्या चाय बनाई थी तुमने? मैंने तो कभी ज़िंदगी में वैसी चाय नहीं पी। ज़ेबा अपनी बहन से कुछ नहीं कहती, वो भी इन सारी बातों को नज़रअंदाज कर देती है क्योंकि उसके ससुराल वाले आने रहते हैं। सबा की अम्मी सबा के पास आती हैं और कहती हैं कि मैं और ज़ेबा बाज़ार जा रहे हैं क्योंकि शाम में मेहमान को आना है। तुम एक काम करो ज़बा, तुम आज का खाना तैयार कर लो। अम्मी मुझे कहाँ आता है इतना अच्छा खाना बनाना, जायका तो आपके हाथ में है और ज़ेबा आपी के हाथ में है। उसकी अम्मी कहती हैं कि नहीं बेटा, तुम्हें भी सीखना होगा, आज का खाना तुम तैयार कर लेना, मैं और ज़ेबा बाज़ार जा रहे हैं और हाँ शाम को मेहमान खाने पर ही आएंगे, तो सारे चीज़ तुम देख लेना, घर की सफाइयाँ भी कर लेना। ठीक है अम्मी। ये कह कर के सबा दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में चली जाती है और वो यही सोचती है कि अम्मी ने मुझे कहाँ फंसा दिया, ये सारे काम अम्मी के थे, अब मुझे करनी पड़ेगी। थोड़ी देर बैठने के बाद सबा किचन में जाती है और खाने की तैयारी करना शुरू कर देती है। ऐसा नहीं था कि सबा को खाना बनाना नहीं आता था। सबा बिरयानी रेडी करके अपने कमरे में चली जाती है और वो यही सोचती है कि नहा कर आऊँगी तो दम पर रख दूँगी। वो बैठे बैठे यही सोच रही होती है कि मुझे तो लगी है बहुत तेज़ भूख और मुझे मन हो रहा है पिज़्ज़ा खाने का, लेकिन अम्मी तो पैसे दे कर के गई नहीं है, मैं कहाँ से ऑर्डर करूँगी। ये बातें सोचकर वो नहाने के लिए चली जाती है। सबा जैसे नहाकर वापस आती है तो वो देखती है कि उसके बेड के बगल में पिज़्ज़ा रखा हुआ होता है। वो तो खुशी के मारे चौंक जाती है, वो ये भी भूल जाती है कि ये किसने ला कर के रखा है। वो बैठ के मज़े से पिज़्ज़ा खाती है। फिर वो किचन में चली जाती है बिरयानी को दम पे रखने के लिए। जब बिरयानी दम पे रख देती है तो सबा के जहन में यही होता है कि जब दम हो जाएगी तो सैलेड बना लूँगी। वो बिरयानी को दम पे रखकर आके कमरे में आराम से बेड पर लेट जाती है। सोचते सोचते उसकी आंखें लग जाती है। करीबन 2 घंटा के बाद उसकी जब आंखें खुलती है तो सबा दौड़ कर किचन की तरफ जाती है और यही सोचती है कि आज तो मेरी खैर नहीं, आज मेहमान आ रहे हैं घर पे, मैं तो दम पे बिरयानी रखकर भूल गई, अब तक तो सारी बिरयानी जल गई होगी। लेकिन सबा जैसे ही किचन में पहुंचती है तो वहाँ वो देखती है कि गैस बंद है और वो दूसरी तरफ देखती है कि वहाँ पे सैलेड और खीर टेबल पे सजा हुआ है। सबा ये सब देखकर चौंक जाती है और वो सोचती है कि ये सब क्या है, मैंने तो कुछ किया नहीं था। वो काफ़ी परेशान होती है। फिर उसके बाद उसके जहन में आता है कि शायद मैं नींद में आकर ये सब करके गई होंगी, हो सकता है मैं नींद में आकर गैस भी बंद करके गई होंगी। उतने में ही बाहर में दरवाज़े पे नॉक होती है। सबा जब दरवाज़ा खोलती है तो सबा की अम्मी, बहन और उसके ससुराल वाले भी मौजूद होते हैं। सारे घर पर आते हैं, सब बातें करते हैं, दिन भी रखा जाता है और घर पे सब खाना खा के सबा की वाह वाह करते हैं। सबा यही सोचती है कि खाने में नमक तो थोड़ा तेज़ हो गया था, लेकिन सब कह रहे हैं कि खाना बहुत मज़ेदार बना है। सबा की अम्मी भी आके सबा की काफ़ी तारीफ़ करती हैं और कहती है मुझे तो पता नहीं था कि तुम्हारे हाथ में इतना जायका है। सबा हंसते हुए कुछ नहीं बोलती और अपने कमरे में चली जाती और यही सोचती, चलो होता है कभी कभी, जो हम सोचते हैं वैसा होता नहीं, हो सकता है कि आज बाय लक खाना अच्छा उतर गया हो। दूसरे दिन सबा अपने कॉलेज जाती है और वहाँ पर सबा अपनी दोस्तों से बात करती है। वो बताती है कि मैंने कल सोचा कि मुझे पिज़्ज़ा मिल जाए तो मेरे कमरे में पिज़्ज़ा भी आ गया
اور کل میں نے بریانی بنایا تھا، وہ بھی اتنی لذیذدار ہوئی تھی کہ سب میری واہ واہ کر رہے تھے۔ سب ہنستے ہوئے انہی میں سے ایک لڑکی صبا سے کہتی ہے، صبا مجھے تو لگتا ہے کہ تمہیں جن مل گیا ہے، جادو والا جن، کیونکہ تمہیں جو چاہیے تم سوچتی ہو وہ تمہارا ہو جاتا ہے۔ صبا اسے زور سے چلاتی ہے اور کہتی ہے، فالتو بات نہ کرو، لیکن کہیں نہ کہیں صبا کے ذہن میں یہ بات گھر کر گئی ہوتی ہے۔ صبا جب کالج سے گھر آتی ہے اس کے ذہن میں یہی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ صبا اپنے کمرے میں بیٹھ کر کے یہی بات سوچ رہی ہوتی ہے، تبھی دوسرے کمرے سے اس کی امی کی آواز آتی ہے۔ وہ اپنے شوہر سے فون پہ بات کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں کو پیسہ کا انتظام کہاں سے ہوگا، کیونکہ ہمیں وقت بہت کم ہے زیبا کی تیاری کرنے کے لیے۔ صبا جس کے ذہن میں یہ ساری باتیں چل رہی ہوتی ہیں، اسی وقت اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے، اگر میرے پاس کوئی جن ہے اور واقعی میں کوئی جادو جن یا وہ جن میرے اوپر عاشق ہو گیا ہے، تب میں جو چاہوں گی اسے کروا سکتی ہوں۔ وہ ابھی من میں ہی سوچتی ہے کہ کاش میری امی کی یہ مصیبت دور ہو جائے، تبھی دوسرے کمرے سے اس کی امی کی زور سے چلانے کی آواز آتی ہے۔ صبا اور اس کی بہن دوڑ کر کے کمرے میں جب جاتی ہیں تو اس کی امی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ بیٹا یہ دیکھو میرے بیگ میں اتنے سارے پیسے۔ اتنے سارے پیسے مطلب امی یہ پیسے تو آپ ہی کے ہیں نا؟ نہیں بیٹا، میرے پاس تو پیسے بھی نہیں تھے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں تمہارے ابو سے کہہ رہی تھی کہ پیسوں کا انتظام کرنا ہوگا، اور دیکھو یہ لاکھوں روپے ہیں میرے بیگ میں۔ صبا تو اندر سے مسکرا رہی تھی، مانو کہ اسے اب یقین ہو چلا تھا کہ واقعی میں اس کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جو اس کی ہر خواہش پوری کر سکتی ہے۔ صبا اپنی امی سے کہتی ہے، امی اب تو آپ کے پاس اتنے سارے پیسے آ گئے ہیں، اب تو زیبا کی شادی کے لیے آپ مجھے اچھے سے جوڑے دلوائیں گی۔ ہاں ہاں بیٹا، میں تم لوگ کی ہر خواہش پوری کروں گی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ زیبا کے ابو جب گھر آتے ہیں تو وہ ان سے بھی کہتی ہیں کہ میری غیب سے مدد ہوئی ہے، میں نے رو رو کر کے دعا کیا تھا، میں سجدوں میں دعا کرتی تھی کہ اللہ میری غیب سے مدد کرے، اور واقعی میں دیکھیے اللہ میری غیب سے مدد کیا، اس نے میرے پرس میں اتنے سارے پیسے مجھے بھیج دیے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دونوں ماں باپ شکرانہ کا نماز ادا کرتے ہیں۔ صبا اب من ہی من میں کافی خوش تھی۔ دوسرے دن جب صبا کالج جاتی ہے تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ قصہ شیئر کرتی ہے۔ ساری دوست مانو کہ جیسے کہ یقین ہی نہیں کرتی، وہ صبا کا مذاق اڑاتی ہیں اور کہتی ہیں، ایسا تھوڑی نہ ہے کہ تمہارے اوپر کوئی جن عاشق ہو جائے گا، تم یقین کیوں نہیں کرتی؟ میں اسے دیکھ تو نہیں سکتی لیکن محسوس کر سکتی ہوں۔ تبھی ان میں سے ایک لڑکی آگے آتی ہے اور کہتی ہے صبا کو، ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو تم اپنے عاشق جن سے کہو کہ وہ یہاں پر بہت ساری مٹھائیاں لا کر رکھے، ہمیں مٹھائیاں کھانے کی دل ہو رہی ہے۔ صبا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں ابھی کہتی ہوں۔ جیسے ہی صبا کہتی ہے وہاں پہ بہت ساری مٹھائیاں موجود ہو جاتی ہیں۔ پہلے تو ساری لڑکیوں کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے، اس کے بعد وہ مزے لے لے کر ساری مٹھائیاں کھاتی ہیں۔ اب یہ تو عام سا ہو گیا تھا کہ وہ روز لڑکیاں مزے لیتی تھیں اور اپنی خواہش صبا کے تھرو پورا کرواتی تھیں۔ ایک دن صبا اپنے کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے، تبھی اسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اس کے قریب آیا ہو۔ یہ وہی نوجوان ہوتا ہے جو صبا کو گاڑی کے پاس دکھا تھا۔ صبا مانو کہ گھبرا جاتی ہے۔ وہ صبا کے پاس آ کر کہتا ہے کہ صبا تم گھبراؤ مت، میں آج تمہارے سامنے اس لیے موجود ہوا ہوں کیونکہ تم جو کر رہی ہو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم جو اس وقت درخت کے نیچے آ کر کے کھڑی ہوئی تھی میں وہیں موجود تھا، اور مجھے تمہیں ایک نظر میں دیکھتے ہی پیار ہو گیا، تب سے میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن اگر تم یہ سب چیزیں ختم نہیں کرو گی تو پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ صبا اس سے کچھ نہیں کہتی کیونکہ صبا کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، پورا گھر خوشبو سے گونج اٹھتا ہے۔ صبا کی امی کمرے میں آتی ہیں اور صبا کو کہتی ہیں، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ صبا کہتی ہے، امی میں نے کیا کیا ہے؟ یہ سارے گھر میں خوشبو پھیلی ہوئی ہے، کون سا عطر تم نے گرایا ہے؟ کوئی پرفیوم کی بوتل توڑی ہے کیا؟ صبا اپنی امی سے کچھ نہیں کہتی۔ دوسرے دن جب وہ کالج جاتی ہے تو اپنی دوستوں کو یہ ساری بات بتاتی ہے۔ ان میں سے ایک لڑکی جس کو ان سب چیزوں کا کافی نالج ہوتا ہے، وہ صبا سے کہتی ہے کہ ہاں صبا، اگر ان سب چیزوں کا تم غلط استعمال کرو گی تو وہ تمہیں چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ ارے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں بھی جانتی ہوں جو جن کسی کے اوپر عاشق ہو جاتا ہے وہ کبھی زندگی میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔
وہ لڑکی صبا سے کہتی ہے کہ تم ان چیزوں کو مذاق میں مت لو، اگر وہ تمہارے ساتھ زندگی بھر رہ گیا تو تمہاری زندگی بھی برباد ہو سکتی ہے۔ صبا ان سب چیزوں پر دھیان بالکل بھی نہیں دیتی اور وہ گھر چلی جاتی ہے۔ دن گزرتا جاتا ہے۔ صبا کو اب یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ خوشبو جو اس کے اگل بغل رہتی تھی اب نہیں ہے۔ صبا کو اب آہستہ آہستہ یقین ہو رہا تھا کہ وہ جن اس کی حرکتوں سے اسے چھوڑ کر جا چکا ہے۔ یہ تو صبا کی قسمت اچھی تھی کہ وہ جن شریف تھا، کیونکہ اس نے صبا کی زندگی برباد نہیں کی، اسے کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا۔ جبکہ جانے سے پہلے اس نے صبا کو کہا کہ اگر تم یہ سب نہیں روکو گی تو میں تمہارے پاس سے چلا جاؤں گا، لیکن صبا نے اس کی قدر بالکل نہیں کی۔ اب صبا کو یقین آ گیا تھا کہ وہ جن اب اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ صبا کافی اکیلے گھبراتی اور روتی۔ ایک دن صبا کی امی اس سے پوچھتی کہ کیا بات ہے بیٹا، تم کافی اداس دکھتی ہو۔ تب صبا اپنی امی اور ابو کو ساری بات بتا دیتی ہے کہ امی، ایک جن تھا جو مجھ پر عاشق تھا، لیکن میں نے اس کا غلط استعمال کیا اور وہ مجھے چھوڑ کر کے چلا گیا۔ صبا کے ابو صبا پہ کافی غصہ ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اتنا سارا کچھ ہو گیا اور تم نے مجھے بتایا نہیں، تم کیا ان سب چیزوں کو مذاق سمجھتی ہو؟ ارے یہ سب چیزیں زندگی بناتی ہیں تو زندگی بگاڑ بھی دیتی ہیں۔ اس کے امی ابو کافی گھبرائے ہوئے رہتے ہیں۔ وہ صبا کو لے کر ایک عامل کے پاس جاتے ہیں۔ ان کو ساری بات بتاتے ہوئے وہ صبا کو چیک کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ نہیں، صبا کے اوپر اب ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، وہ بالکل بھی ٹھیک ہے، آپ لوگ بالکل بھی نہ گھبرائیں۔ لیکن صبا کی حفاظت کے لیے وہ اسے ایک تعویذ دے دیتے ہیں۔ وقت گزرتا چلا جاتا ہے۔ صبا آہستہ آہستہ ان سب چیزوں کو بھول جاتی ہے۔ اب صبا کی بھی شادی ہو چکی ہے، وہ ایک بچے کی ماں ہے، لیکن ہاں، کبھی کبھی صبا کو وہ دھیمی دھیمی خوشبو کبھی کبھی محسوس ہو جاتی ہے، لیکن اسے نظر کچھ نہیں آتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں جہاں اچھائی ہے وہاں برائی بھی ہے، اور جہاں برے لوگ ہیں تو وہاں اچھے لوگ بھی ہیں، چاہے وہ انسان ہو یا جن ہو۔